اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر کی سعادت و مسرت سے نہال ہونے والوں، سب سے پہلے آپ حضرات کو ہم عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی آپ کی نماز و روزہ، قیام و تہجد اور صدقات و خیرات کو قبول فرمائے اور آپ کو ان بندوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے خوش ہوتے ہیں اور اس کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یقیناً حمد و تعریف کے باعث حمد کرنے والے بندوں پر اللہ کی نعمتیں قائم و دائم رہتی ہیں، اور شکر کی بدولت شکر والے بندوں کے لیے عطا و کرم مزید ہوتا رہتا ہے۔ خدائے عز و جل کا فرمان ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت عطا کروں گا۔ بلا شبہ ہم پر اللہ جل جلالہ کی نعمتیں لا تعداد اور بے شمار ہیں۔ ان نعمتوں کے شکر کا تقاضا ہے کہ ان کا صحیح استعمال کیا جائے اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ یہ نعمتیں قائم و دائم رہیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو ان کا حق دیا جا سکے اور نعمتوں کو ان کے لیے محفوظ رکھا جا سکے۔ قرآن کریم نے نعمتوں کے صحیح استعمال کا اور ان کو برقرار رکھنے کا ایک عمدہ نمونہ پیش کیا ہے۔ چنانچہ باری تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ انہوں نے فرمایا، تم لوگ 7 سال تک مسلسل زمین میں غلہ اگاؤ گے، اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرنا۔ الغرض، اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے امید اور حوصلے سے مستقبل کے چیلنجوں کا سامنا کیا اور لوگوں کو کھیتی اور محنت کی تاکید کی، تاکہ زندگی کی بقا اور نعمتوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور انسان کے مشن اور اس کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ وہ زمین کو آباد و شاداب رکھے، اس کے وسائل کو ترقی دے، اس کی نعمتوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ باری تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان ہے، هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تم کو آباد کیا، یعنی اس نے تمہیں زمین کو آباد و شاداب رکھنے والا بنایا۔ نعمتوں کی قدر دانی کرنے والوں، دنیا کا یہ نظام ہے کہ ہر نئی نسل اپنے اسلاف کے پروگراموں کو کامل و مکمل کرتی ہے اور ان کی تعمیرات میں اضافہ کرتی ہے اور ترقی دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد برپا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ۔ در حقیقت مومن بندہ زمین کی نعمتوں کی حفاظت کا پابند ہے اور ان کو ضائع نہ کرنے کا اور فضول خرچی سے بچنے کا پابند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اسراف اور فضول خرچی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ واضح ہو کہ پانی ان اہم نعمتوں میں شامل ہے جن کی حفاظت لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں خاص طور پر اسراف سے منع فرمایا ہے، گرچہ یہ وضو کے دوران ہو اور گرچہ استعمال کرنے والا بہتے دریا پر بیٹھا ہو۔ چنانچہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھو کر وضو مکمل فرمایا، پھر ارشاد فرمایا، ہَكَذَا الْوُضُوءُ،
فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم۔ اس طرح وضو کیا جاتا ہے، پس جس شخص نے اس سے زیادہ دھویا اور اس پر اضافہ کیا تو اس نے برا کیا، حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا، کیونکہ اس نے پانی جیسی عظیم نعمت کو ضائع کیا۔ یا اللہ، ہمیں ان اعمال کی توفیق دے دے جن کو تو پسند کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے، نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ عید مبارک کی خوشیاں حاصل کرنے والوں، نعمتوں کی حفاظت کا حکم دین و دنیا کی ہر نعمت کے لیے ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دین پر عمل بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے مسلمان بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنے خالق جل جلالہ کے ساتھ تعلق کو قائم و دائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے رب کی اطاعت و عبادت کا برابر اہتمام کرتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مسلسل اور دائمی ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دینے کے لیے فرمایا کرتے: احب العمل الی اللہ ما دام علیہ صاحبہ وان قل۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جسے آدمی دائمی طور پر اور برابر کرے، گرچہ وہ عمل تھوڑا ہی ہو۔ اپنی اس عید میں ضروری ہے کہ ہم خاندانی رشتوں، سماجی روابط اور انسانی تعلقات کو مضبوط کریں، بس اپنے معاشرے میں محبت کے بیج بوئیں، باہم مبارکباد اور ملاقاتوں کا اہتمام کریں، صلہ رحمی کا خیال رکھیں، آپس میں سلام کو عام کریں اور الفت و محبت کے اسباب اختیار کریں۔ ان سب میں عملی طور پر نعمتوں کی شکر گزاری ہے، اور ان پر عمل کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں اور ان کا دوام چاہتے ہیں۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے: تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔